اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحینا الی موسیٰ ان اسری بعبادی انکم متبعون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19ویں پارے سے سورۃ الشعراء کی آیت مبارک میں 52 آپ نے سنی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے وَأَوْحَيْنَا، اور وہی بھیجی ہم نے، وہی فرمائی ہم نے، اِلیٰ طرف موسیٰ علیہ السلام، ان اسری بعبادی، کہ رات کو میرے بندوں کو یہاں سے لے کر آپ تشریف لے جائیں۔ انکم متبعون، بے شک آپ کا پیچھا ہونا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو خبر غیب ارشاد فرمائی ہے۔ ابھی واقعہ ہوا نہیں ہے، واقع رونما ہونا ہے، تو اس کے رونما ہونے سے پہلے رب کائنات نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ فرما دیا۔ قرآن مجید میں جو پورے کا پورا انباء الغیب ہے، سب غیب کی خبریں ہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب علیہ السلام، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، اور ہم نے وحی فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ یہ لفظ اوحینا جو ہے یہ غیر نبی کے لیے بھی ارشاد ہوتا ہے۔ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی فرمائی۔ عورتیں کوئی نبی نہیں ہوئی، جتنے انبیاء ہوئے ہیں سب مرد ہوئے ہیں، لیکن یہاں وہی کلمہ ہے جو یہاں ہے وَأَوْحَيْنَا، یہاں ہے اِلیٰ موسیٰ، یہاں اِلیٰ أُمِّ موسیٰ، اور ہم نے وحی فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور ہم نے وحی فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف۔ اور پھر یہ غیر نبی انسان جو نہیں ہے ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ یہ ایسے ہی کلمات سے بات کرتا ہے، جیسے سورۃ النحل 14واں پارہ آیت مبارک نمبر ہے 68،
اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اے محبوب علیہ السلام آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی فرمائی. یہاں بھی وہی ہے، وہاں بھی وہی ہے. شہد کی مکھی نہ عورت ہے نہ مرد ہے، اڑنے والا کیڑا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں نبی نہیں ہے، غیر نبی ہے. موسیٰ علیہ السلام نبی ہے. اور تمام انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں آئے ہیں ان پر وحی ہوتی رہی ہے. جی جبرائیل علیہ السلام آتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے رہے ہیں. اور ہمارے آقا اور مولا علیہ السلام پر سب سے زیادہ سلسلہ وحی جاری رہا ہے. اور سب سے زیادہ ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے رہے ہیں. اچھا، یہ تو انبیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پیغام دیتا ہے بصورت وحی. اب جو نبی نہیں ہیں ان کو بھی اللہ فرماتا ہے میں نے وحی فرمائی. تو وہاں معنی جو ہوں گے وہ وحی کے نہیں ہوں گے، الہام کے ہوں گے. الہام کیا، القاء کیا، دل میں بات ڈالی. جیسے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دل میں بات ڈالتا تھا، یا جیسے شہد کی مکھی کے چھوٹے سے دل میں بات ڈالی. اور بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی طرف بھی القاء ہوتا تھا، الہام ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ کلام فرماتا تھا اور بڑا خوبصورت کلام ہوتا تھا. اور ایسے لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے ساتھ کمال محبت کرتا تھا اور بات بات پر ان سے کلام فرماتا تھا، کبھی خود براہ راست یا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. جیسے جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں، لہب لک غلام زکیہ، اور تجھے ایک بیٹا دینے آیا ہوں. اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشْرًا سَوِيًّا، ہم نے بی بی مریم کی طرف جبرائیل علیہ السلام کو ایک بڑے پرفیکٹ سڈول سیمیٹریکل جسم والے، خوبصورت قد والے، قد کاٹ والے، نقش و نگار والے بشر کی صورت میں بھیجا. باتیں کرتے تھے. اور جب وہ چلے گئے تو وہ اللہ سے کہتی ہیں یا اللہ انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا. ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، نہ مجھے کسی بندے نے ٹچ کیا ہے نہ میں باغیہ ہوں، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا. تو کہا قال کذالک قال ربک ہوا علی حین، فرمایا اے مریم تیرے رب نے فرمایا کہ یہ میرے لیے آسان ہے. ایسے لگتا ہے یہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھی ہے پیغام گفتگو ہو رہی ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہم اسے لوگوں کے لیے اپنی نشانی بنانا چاہتے ہیں جی، اور اپنی طرف سے ایک رحمت ہے. اور بی بی مریم وکان امر مقدیہ، یہ کام طے شدہ ہے، فیصلہ ہو گیا ہے کہ تجھے بیٹا دینا ہے. اچھا، اب وہ پیغام دے کے چلے گئے. بی مریم سلام اللہ علیہا ایک دور چلی گئی. وہاں جب گئی یعنی وقت گزرنے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو درد ہوتی ہے بچوں کے پیدا ہونے والی، وہ درد ہوئی تو وہ ایک کھجور کی جڑ میں چلی گئی اور وہاں جا کے کہتی ہیں قالت
یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش اس وقت کے آنے سے پہلے مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بستی داستان ہو گئی ہوتی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فناداہا من تحتہا، ہم نے مریم کو سلام اللہ علیہ جو بیٹھی ہوئی تھی نا، اس کے نیچے سے آواز، بس یہ بیٹھی ہے نیچے سے آواز آئی، وہ جو فرشتے کے ذریعے اللہ نے آواز دی کہ اللہ تحزنی، مریم غم نہ کر، قد جعل ربک تحت کے سریا، اللہ نے تیرے نیچے بیٹھنے کی جگہ سے کہ نہر جاری کر دی ہے، وہزی الیک بجذع النخلہ، یہ جو تنا ہے جس کے ساتھ ٹیک لگا کے پکڑ کے بیٹھی ہے، اس کی جڑ کو پکڑ تو ساکت علیک رطبا جنیا، تو تجھ پر تر کھجوریں گرے گی، فکلی واشربی وقرری عینا، کھا پی آنکھیں ٹھنڈی کر، اور اے مریم فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشْرِ أَحَدًا، اگر کوئی بشر تجھے ملے اور تجھے دیکھے اور کہے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا، کس چیز کا، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، چپ کرو ذرا، بولوں گی نہیں۔ یہ یعنی میں سنا رہا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان سے باتیں کی ہیں، فرشتے کے ذریعے کی ہیں، خود کی ہیں، الہام کیا ہے، القاء کیا ہے جی۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے جو غیر نبی ہیں ان کلمات سے کلام فرماتے اوحینا کے ذریعے، تو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ نبی ہے، تب اس لیے اوحینا کو فرمایا۔ اوحینا کا معنی الہام بھی ہے، غیر نبی کے لیے الہام کریں گے، اور جو نہ غیر نبی ہے، نہ مرد ہے، نہ عورت ہے، اڑنے والا کیڑا ہے، اس کے بارے میں کہ القاء کیا ہے، اس کے دل میں القاء کیا ہے، دل میں بات ڈالی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھتی ہے، سنتی ہے، سوائے انسان نہیں سمجھتا، نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، سنی انسنی کر دیتا ہے، سنی انسنی کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں اپنی اس کمال لا ریب کتاب میں یہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ یہ صم بہرے، بکم گونگے، عمی اندھے، بہرے گونگے اور اندھے ہیں، حالانکہ وہ سنتے ہیں لیکن سنی انسنی کر دیتے ہیں، اس لیے ان کو بہرے گونگے اور اندھے کہا گیا ہے۔ لیکن اور کوئی مخلوق انسان و جنوں کے علاوہ ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی بات نہ مانتی، تمام اللہ کی بات مانتی، چیونٹیاں، مچھر، مکھی، گدے، چیلے، کوے۔ اور یہ دیکھیں سورت ہے نور، النور، آیت مبارک نمبر ہے 41، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، پرندے جو ہیں پر پھیلائے ہوئے فضا میں اڑ رہے ہیں، کل تمام، یہ نہیں کہ 1 2 3 4 5 6 10 20 100 نہ، کل قد علم، تمام کے تمام پرندے جانتے ہیں، صلاتہ و تسبیحہ، کہ ہماری نماز کیا ہے اور ہماری تسبیح کیا ہے۔ تمام پرندے اور تمام اڑنے والے اللہ کی مخلوق کے حصے میں جتنے بھی آتے ہیں، مکھیاں، مچھر، یہ وہ سب جانتے ہیں ہماری نماز کیا ہے اور ہماری تسبیح کیا ہے۔
انسان کو پتہ ہے کہ میں انسان ہوں اور میں مرنا میں نے مرنا سب کو پتہ ہے، لیکن سنی انسنی کر دیتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ پرندے نمبر لے گئے، پرندے نے کبھی نہیں کہا دوسرے پرندے سے او تم نے نماز نہیں پڑھی، میں تھک گیا تھا، میں رات کو لیٹ گا رہا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ کوئی پرندہ نہیں کہتا، بڑے فرمانبردار ہیں پرندے۔ ہم لوگ ہیں نافرمان ہیں جی، کہ اپنے ذاتی کاموں میں رات کو بڑا وقت گزار دیں، صبح نماز نہیں پڑھی تو دوست نے کہا یار آج آیا نہیں تھی، او یار بس چل گئی، بس جہنم کی طرف چل گئی، دو جنت کی طرف چل گئی، بس گئی چل گئی۔ کیا یہ انسان کی غفلت ہے، بھول گیا ہے کہ میں نے آخر مرنا ہے۔ پرندوں کو پتہ ہے ہم نے مرنا ہے، وہ اپنی نماز بھی جانتے ہیں اور تسبیح بھی جانتے ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا واللہ علیم بما یفعلون، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی شان ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ اپنی باتیں لوگوں سے کرتا ہے، انبیاء سے کرتا ہے، اپنے پیاروں سے کرتا ہے، اور چونٹیوں سے بھی کرتا ہے، اور مکھیوں سے بھی، اور شہد کی مکھی سے بھی کرتا ہے، پہاڑوں سے باتیں کرتا ہے، ان سے کلام کرتا ہے، پہاڑوں سے بات آتی ہے۔ جناب حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی جو تھی جودی پہاڑی پر چڑھ گئی اور 6 ماہ بارش برستی رہی اور پانی زمین اگلتی رہی، ایک دن اللہ پاک نے فرمایا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي، اے زمین پانی پی جا، جذب کر لے پانی، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تو بھی تھم جا۔ اس سے بات کی، اس نے مانی اسی وقت۔ مجھے اس نے کہا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، پڑھ لو بڑا ٹائم ہے یہ میری حرکت ہے، اور یہ میری اللہ کے ساتھ محبت ہے، اور یہ میں احسانات کا جواب دے رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، پڑھ لو۔ ساری میں نماز ہی پڑھنی ہے، استغفر اللہ۔ کس کے پاس یہ سند ہے؟ اور جب یہ مر جائے گا یا مر جائیں گے ہم، تو پھر کہیں گے آؤ سارے آ جاؤ، کلوں کا ختم پڑھو، پھر آئیں گے، سارے آ جائیں گے، سب آ جائیں گے۔ جو کل شرک نہیں مانتا وہ بھی آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ وہ برادری ہے نا، تو برادری کو منہ رکھنا ہوتا ہے۔ اللہ کی پرواہ نہیں، برادری کی پرواہ ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہم انسان ہیں، ہمیں اپنے رب کی بات کو فوقیت دینی چاہیے۔ کیوں؟ اس نے ہمیں سب سے اعلیٰ بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کو بڑا عزت والا بنایا، اور اس کے تابع کر دیے سارا کچھ، جس کو اتنے احسانات ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فرما دیا، اور کہیں فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسان اگر تم میری نعمتوں گنے تو گر نہیں سکتا۔ اس کو زیادہ اپنے رب کی طرف جھکنا چاہیے تاکہ اس کے احسانات کا شکر ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء سے وحی کا جو پیغام ہے جبریل کے ذریعے براہ راست کرتا ہے، اور وہاں لفظ اوحینا یہ وحی کا آتا ہے۔ ایسے ہی غیر نبی کے لیے بھی اوحینا یا اوحا کا لفظ آتا ہے، لیکن وہاں معنی ہوں گے دل میں بات ڈالنا۔ انبیاء کے لیے جب آئے گا تو وہ وحی ہوگی جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے انبیاء کو اپنا پیغام دے کے بیچتا تھا، تو ان کے لیے فرمایا جاتا تھا۔ اب یہاں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی آئی، یا اللہ نے براہ راست وحی کی، کیا پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ راتوں رات میرے بندوں کو لے کے یہاں سے نکل جائیں، آپ کا پیچھا ہونا ہے۔ پیچھا کیا ہونا ہے؟ کہ فرعون آپ کے پیچھے آنے والا ہے، اور آپ نے پار چلے جانا ہے، اس نے غرق ہو جانا ہے۔ یہ پیغام آیا، یہ مختصر پیغام ہے، اس کی آگے تفصیل ہے، وہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ بشد زندگی سے بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن پاک کے
ارشادات اور فرامین کو سمجھنے والی عقل عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔